آج کا حلقہ ہے NA50 جو اٹک کا اہم ترین حلقہ ہے. اٹک کا جو پہلا حلقہ تھا NA49 اس پہ ہم نے گزشتہ ویلاگ میں بات کی اور ہمارے ساتھ اٹک سے سینئر صحافی جناب رضا سید صاحب موجود ہیں. ویلکم کرتا ہوں جناب آپ کو. بہت شکریہ سر. بتائیے گا کتنا اہم ہے یہ حلقہ, کن کن علاقوں پر یہ حلقہ محیط ہے اور کون کون سے پوٹینشیل کینڈیڈیٹس جو ہیں کن کن پارٹیز نے ان کو میدان میں لایا ہے؟ جی سر, NA50 اٹک 2 یہ حلقہ جو ہے وہ ہماری 3 تحصیلوں پر بنیاد ہے اس کی. تحصیل جنڈ, تحصیل پنڈی کھیپ اور تحصیل فتح جنگ. اس میں مجموعی طور پر مرد و خواتین کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 7,18,000 کے قریب ہے. اس کا ٹرن آؤٹ بھی جاتا ہے بہت اچھا, مطلب اس علاقے کا, کیونکہ یہاں پہ دھڑے کے ووٹ اور جسے کہتے ہیں نا کہ آپس میں ایک دوسرے کی رشتہ داری ہے. لیکن یہ حلقہ زیادہ تر نوابین کا حلقہ کہلایا جاتا ہے اور اپنا سرداروں کا حلقہ ہے, ملکوں کا حلقہ ہے, اور یہ اس کی شناخت اس حلقے سے ہے. گو کہ یہ تحصیلیں, تینوں تحصیلیں بڑی پسماندہ رہی ہیں, جبکہ اس میں مسلم لیگ نون کے امیدوار بھی منسٹریوں پہ رہے, PPP کے بھی منسٹریوں پہ رہے. لیکن کچھ بدقسمتی ایسی ہے کہ یہاں کے لوگوں کو ہمیشہ یہی شکایت رہی ہے کہ ہمارا علاقہ جو ہے نا ترقیاتی کاموں میں بڑا پسماندہ ہے. جبکہ اس کا ایک اور آپ کو میں بڑا پلس پوائنٹ بتاؤں کہ یہ علاقہ ہمارا جو ہے نا, اس علاقے کی زمین میں بجائے پانی کے پانی کم اور تیل زیادہ ہے. تو یہاں پہ ریگنگ کمپنیاں بھی لگی ہوئی ہیں, پاکستان آئل فیلڈ کی بھی لگی ہوئی ہے اور باہر کے ملکوں کی بھی لگی ہوئی ہیں. تو لوگوں کو یہی شکایت رہتی ہے کہ جی ہمارے زمین سے تیل نکال کے یہ لوگ کمپنیاں اربوں روپے اپنا خود کما لیتی ہیں, لیکن ہمارے علاقے کے لوگوں کو مطلب اس طرح اکاموڈیٹ بھی نہیں کرتی ہمارے بچوں کو اپنی کمپنیوں میں, اور ان کی مطلب ڈیفرنٹ شکایات ہیں ان کی. بالکل. یہ رضا سید صاحب, یہ جو عوام کے مطالبات ہیں, یہ کیا سیاستدانوں نے اس پہ کام کیا اور کون سے سیاستدان اس حلقے سے اب میدان میں آ رہے ہیں, یہ بتائیے گا. اچھا, بالکل, اس پہ سیاستدانوں نے کچھ کام بھی کیا ہے. کچھ میں کہوں گا اتنا بہت زیادہ تو کام خیر ان علاقوں میں نہیں کیا. اس کے اندر جو آ رہے ہیں آپ کے کیا نام ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, وہ سردار سلیم حیدر صاحب ہیں. یہ سابق اپنا کیا نام ہے رہے ہیں آپ کے وفاقی وزیر بھی, یہ وزیر مملکت بھی رہے ہیں. اور اس کے بعد ان کے مقابلے میں پاکستان مسلم لیگ کے ملک سہیل خان آف کمڑیال, یہ ملک لال خان کے مرحوم کے فرزند ہیں, اور یہ بھی MNA اس علاقے سے بنتے رہے ہیں. اور اس کے علاوہ جو تیسرے یہاں پہ امیدوار ہیں وہ ہیں حمایت یافتہ, آپ سمجھ لیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے, مطلب اس میں میجر طاہر صادق صاحب نے, کیونکہ پچھلی دفعہ بھی یہ سیٹ ون کی تھی اور 49 بھی ون کی تھی, تو اس دفعہ بھی انہوں نے اس کانسٹیچوئنسی سے اپنے اہل خانہ کے کاغذات جمع کرائیں, جس میں ان کی صاحبزادی ہیں ایمان طاہر صاحبہ, ان کی مسز ہیں. اچھا, اس حلقے سے تحریک لبیک کا کتنا ووٹ ہے اور پھر زلفی بخاری صاحب کا فیکٹر ہے؟ میں بتا دیتا ہوں آپ. بخاری صاحب کیونکہ اس حلقے سے اس سے پہلے کبھی لڑے نہیں تھے, اور اس میں جو آپ نے تحریک لبیک کی بات کی ہے, تحریک لبیک یہاں کی اچھی مطلب ہے کہ اسٹرانگ پارٹی ہے, ریلیجیس پارٹی ہے. اور اگر آپ کو پتا ہو کہ خادم رضوی صاحب مرحوم کے بیٹے سعد رضوی, وہ وہاں سے لڑ رہے ہیں, اور انہوں نے مطلب پچھلی دفعہ ان کے کینڈیڈیٹ نے تحریک لبیک TLP والوں نے 60,000 ووٹ لیے تھے. مطلب بڑا بینک ووٹ تھا. اور وہ 60,000 ووٹ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ان کے اپنے سارے نظریے کے ووٹ ہیں, یعنی جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے فالوورز جو ہیں نا اپنے رضوی صاحب کے, وہ تھے ان کے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑی مطلب ہے کہ اہم سیٹ. یہ پچھلی دفعہ الیکشن کے اندر یہ تیسرے نمبر پہ آئے تھے 2018 کے الیکشن میں 60,000 ووٹ لے کے, جبکہ مطلب دوسرے نمبر پہ آپ کے ملک سہیل خان کمڑیال آئے تھے, انہوں نے تقریباً 99,000 ووٹ لیے تھے. اور
میجر طاہر صادق صاحب نے 1,60,000 ووٹ لیے تھے. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال نظر آتی ہے اور جو تجزیے دیکھے جا رہے ہیں زیادہ تر وہ ان میں پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ لیڈ کر رہی ہے. وہ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ بھی کر رہی ہے، اپنے ساتھ دھڑوں کو بھی ملا رہی ہے، جس کی ایک اہم وجہ PP4 کے جو صوبائی اسمبلی کے امیدوار ہیں اپنا ان کے ساتھ اپنا سردار سلیم حیدر صاحب کے ساتھ وہ ہیں ریاست سدریال صاحب، ملک ریاست سدریال. یہ بھی اچھے اثر و رسوخ رکھنے والے شخصیت ہیں. تو انہوں نے تو تقریباً 1 سال پہلے سے کام اپنا شروع کیا ہوا تھا. انہوں نے پارٹی اب جوائن کی ہے، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ان کو ایک جو حمایت حاصل ہو گئی ہے نا، اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ چودھری نثار صاحب جو کبھی وزیر داخلہ رہے تھے، ان کے ایک بڑے قریبی عزیز ہیں، کیا نام ہے ان کا، ملک آصف صاحب، وہ بھی الیکشن لڑتے رہے اور انہوں نے بھی 18,000 ووٹ پچھلی دفعہ لیے تھے. تو انہوں نے بھی حمایت کا جو اعلان کیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار سلیم حیدر کا ہی اعلان کیا ہے کہ ہم ان کی حمایت کریں گے. اچھا، اب رہ جاتا ہے مسئلہ صرف کون سا والا آپ کا تحریک کا جو آپ نے لبیک کا کہا ہے نا. تحریک لبیک الیکشن میں اپنی پوزیشن تو ضرور لے لے گی، لیکن مقابلہ ایکچولی جو ہوگا نا وننگ کے لیے وہ ہوگا نون میں اور PPP میں اور PTI میں. اب دیکھنا یہ ہے کہ PTI جو لوگوں کا کہنا ہے کہ PTI اس وقت جو اپنا پورا زور لگا رہی ہے اور مختلف دھڑوں کو، کیونکہ یہ دیکھیں یہاں پہ زیادہ تر برادری ازم سسٹم اور آپس میں ایک دوسرے کی جسے کہتے ہیں نا فیملیوں میں، یعنی ملکوں کی سرداروں کے ساتھ، سرداروں کی جاگیرداروں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ آپس میں ان کی گھریلو رشتہ داریاں بھی ہیں، بڑی قریبی رشتہ داری ہیں. اب جس طرح میں بات کروں کہ اپنا حلقہ PP4 میں اپنا کیا نام ہے، اور بھی اس کے علاوہ آتے ہیں بہت سارے. حلقہ PP4 میں کمڑیال صاحب کے ساتھ جو نیچے آنا ہے، جو مسلم لیگ نون کے ہیں، سہیل کمڑیال کے، ان پہ ابھی 2 امیدوار ایسے ہیں کہ جن کے اوپر ٹائی ہوئی ہے، لیکن ابھی تک اس پہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ وہ صوبائی اسمبلی میں ملک سہیل خان نون والے جو ہیں ان کے ساتھ نیچے کون الیکشن لڑیں گے. ابھی تک یہ فیصلہ نون نے نہیں کیا. اس میں بھی 2 امیدوار ہیں، اعتبار خان صاحب ہیں، بہادر یار صاحب ہیں، اور اسی طرح وہاں کے ایک بڑے مشہور آپ کے ہیں اپنا پچھلی دفعہ وہ منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور PTI سے جیتے تھے، کرنل ریٹائرڈ محمد انور صاحب. ٹھیک ہے. تو یہ بھی، اور چودھری شیر علی صاحب نون کے امیدوار تھے ہیں مطلب ہے. لیکن کیونکہ آپ NA50 پہ ابھی بات کر رہے ہیں تو NA50 کے اندر اگر دیکھیں جو حالات بنے ہوئے ہیں نا PTI کے ساتھ، ابھی تک تو نہیں پتا، لیکن اگر اس سیٹ پہ میجر طاہر صادق صاحب، کیونکہ ان کا آپ کو میں بتا دوں کہ فتح جنگ کے قریب ایک گاؤں ہے باتر کہلاتا ہے وہ، جو جس میں میرا خیال ہے وہ شاید موٹر وے پہ انٹرچینج پہ بھی آتا ہے، برہما باتر لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے. تو باتر اصل میں نیٹو ولیج ہے میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب کا، جہاں کی ان کی ذمہ داری بھی ہے، اور وہ لوگ آبائی ان کا گاؤں جسے میں کہوں گا وہ باتر ہے، اور باتر کے بھی اچھے خاصے ووٹ ہیں. مقابلہ جو اگر PTI والوں نے موقع دے دیا، PTI کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے موقع دے دیا اور PTI اگر بیچ میں آ گئی تو پھر یقیناً میجر صاحب کا کینڈیڈیٹ یا وہ خود ٹف ٹائم ذرا دیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اور نون لیگ کو بھی، کیونکہ میجر طاہر صاحب ٹھیک ہے. بہت بہتر تجزیہ ہو گیا آج کا، یعنی کہ یہ ایک کلوز کنٹیسٹ ہوگا، اور اس میں میجر طاہر صادق کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ چودھری نثار جو ہے وہ بھی ایک فیکٹر کے طور پہ اس حلقے میں سامنے آئیں گے. تو انشاءاللہ ہم جو دیگر حلقے ہیں انشاءاللہ اٹک کے، ان پہ بھی ہم آنے والے دنوں میں انشاءاللہ بات کریں گے. رضا سعید صاحب آپ کا بہت شکریہ. دیکھتے رہیے ہمارے اس الیکشن سیل کے پروگرام کو. دیجیے اجازت اگلے حلقے تک کے لیے. اللہ نگہبان.